رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں آنسو بہانا اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کے کچھ ایمان افروز حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا، چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر عیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و دیانت، امانت و صداقت شعاری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھیں، اسی لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام اسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے غلام سے آپ کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اکثر وقت خدا کی عبادت میں گزارنے لگے۔ چونچہ نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر و قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر حرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 40 برس پورے کر چکے تو ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا اقرا، یہ آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، میں خواندہ نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر زور سے دبا کر کہا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے لرزتے کانپتے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھے کمبل اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ دانا اور غمگسار بیوی پوچھتی ہے میرے آقا آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، آقا آپ کو ڈر کس بات کا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ اس سے کہا، یا بن اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیں کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں۔ صحیح بخاری۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو غفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان و تشنیع کے اشتر چلنے لگے۔ جب غفار کے بیہودہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، حضور آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، اللہ کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اس کا تمسخرہ نہ اڑایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخم خوردہ شام کو واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتوں سے آپ کو تسکین ہو جاتی، وہ تازہ دم ہو کر پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا دور بڑا ہی پرآشوب دور تھا۔ المومنین رضی اللہ عنہا آپ کے لیے سخت سے سخت تکالیف جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے ہی نامساعد حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ غفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سخت ترین ابتلا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 3 سال تک اس محصوری کے روح فرساں آلام و مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانیت سوز مظاہرہ ختم ہوا اس کے بعد المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں۔ 10 نبوت کو رمضان المبارک یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج معالجے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 10 نبوت 11 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ کی وفات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن غم کا سال رکھ دیا۔ اس بے پناہ صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آتی اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔